GMD نیوز کے خاص پروگرام پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ عید کو لے کر یہ ہمارا خاص پروگرام ہے، کس طریقے سے عید منائی جاتی ہے، عید کی کیا رسمیں ہیں اور عید سے جڑے ہوئے جو اتہاسک پہلو ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں شارق علوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر ہنا کاظمی جو نقوی معاف کیجیے گا جو شہر قاضی ہیں خواتین کی۔ تو ہم ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو یہ رمضان کا آخری حصہ چل رہا ہے اس پر جو ہمارے ساتھ ہنا نقوی صاحبہ موجود ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ اس کی کیا خاصیت ہے اور کیا اس میں احترام کرنے چاہیے اور عید کی تیاری کس طریقے سے رہنی چاہیے، پلس جو فطرہ زکوٰۃ کا پہلو ہے اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سارے ویورز کو جو ہے عید کی مبارکباد دوں گی اور یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان اور روزوں کا مقصد کیا ہے۔ دراصل روزے جو ہیں اللہ نے واجب قرار دیے تاکہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی بھوک اور پیاس کا بخوبی اندازہ رہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے رزق بندوں کے لیے اتارا تھا کہ وہ بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ اس کو کوئی خوشی اس بات سے نہیں ملتی، صرف انسان میں انسانیت کے پہلو کو، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جس کو آج دوسرے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ کچھ ایسے ایجنٹس، کچھ ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا جن کا اسلام سے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دراصل اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہر انسان کو اعتبار دیکھنا چاہتا ہے، سب کو برابری کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے عرب، عجم، ہر طرح کے لوگوں کو، گورے کو، کالے کو، سب کو برابر قرار دیا، جس کے لیے شاعر نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو وہ جو پہلو تھا رسول اللہ کا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو تعلیمات انہوں نے دی تھی۔ اور اسی لیے اگر ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے رکھتے ہیں تو یقیناً ہم کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ لیکن یہیں پہ آپ دیکھیں اسلام کو اس طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی تعلیمات کی انالیسس اس طرح ضروری ہے کہ آپ کسی کی بھوک کا احساس کر رہے ہیں تو یہ احساس دل تک آپ کے محدود رہے گا، باہر نہیں نکلے گا جب تک اس احساس کو آپ کوئی عملی رخ نہیں دیں گے۔ تو آپ دیکھیے رمضان میں دوسروں کی بھوک کے احساس کا جو عملی رخ ہے وہ فطرے کے ذریعے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے بھلا فلاں انسان بھوکا ہے، فلاں انسان پیاسا ہے، آپ نے اس کا سلوشن تو دیا نہیں، فائدہ کیا وہ آپ کے احساس کا؟ وہ احساس آپ کے دل میں ہی پیدا ہوا اور مر گیا۔ فطرے کے ذریعے جب آپ فطرہ نکالتے ہیں، اللہ نے یہ قید لگا دی کہ تم اپنے روزوں کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو، ان کو صحیح کرنا چاہتے ہو، تو جب تک فطرہ نہیں نکالو گے تب تک تمہارے روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ یعنی جو احساس آپ کو دوسروں کی بھوک کا ہوا تھا، جب آپ نے غریبوں کو دیکھ کے اس کو پیسہ دیا تو آپ کی ہی عید نہیں بنی بلکہ اس کی بھی عید من گئی اور آپ کو پوری طرح سے احساس ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، اور دراصل اصلی اسلام جس کو تمام لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیسے انسانیت کو اپلفٹ کیا ہے۔ جہاں جہاں پہ قرآن آپ پورا چھان لیجئے، جہاں جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آیا ہے ساتھ میں ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اللہ کو تم صحیح طریقے سے جب ہی مانو گے جب تم انسانیت کے قدر کرو گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے اگر سورہ آل عمران کی اس آیت پہ آپ غور کریں گے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّّى لَهُ مَا بَخِلُوا لَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم گمان ہی نہ کرنا کہ جو کچھ بھی اللہ کی فضل، اللہ کی عطا تم پر ہوئی وہ تم اسے روک لو گے اور آگے نہیں بڑھاؤ گے. تم اس کو خیر سمجھ رہے ہو، یعنی جو کچھ تم ہوڈ کر رہے ہو، جو کچھ بھی تمہارے پاس مال آ گیا ہے دنیا کا، تم اس کو ہوڈنگ کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی مجھے فائدہ پہنچائے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تم اپنے لیے فائدہ سمجھ رہے ہو، حقیقاً تمہارے لیے نقصان ہے، کیونکہ تم جتنا روکو گے تمہاری آمد اتنی ہی رکتی چلی جائے گی اور پھر اس دنیا میں ہی نہیں رکے گی. قرآن آیت جو ہے آگے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تم نے اللہ کا فضل اور عنایت ہوئی تھی اس کو روکا، اب آج تم نے روکا اور کل قیامت میں یہ تمہارے گلے کا طوق بن جائے گا اور اسی طوق کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے. تو یہ اسلام میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے. اس قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے وہ اللہ کی عطا تھی، تو وہ اس نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس کو روکو نہیں، بلکہ وہ تم کم لوگوں میں آگے بڑھاؤ تاکہ پوری سوسائٹی میں یہ جو ڈسکرمنیشن ہے بٹوین جو ہے وہ رچ اینڈ پور یہ ختم ہو جائے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے اگر ہم لوگ آج اس پہ فالو کر لیں تو جو ڈسپیرٹی امنگ ماسز نظر آ رہی ہے، کہیں اتنا کھانا ہے کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں اور کہیں ایسی بھوک ہے کہ لوگ امید کرتے ہیں کہ کاش کل اگلے وقت بھی ہمیں کھانا نصیب ہو جائے. اگر ہم صحیح معنی میں اسلام کو فالو کریں تو کسی کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ شام کا کھانا میسر ہوگا. جی آپ نے بڑا صحیح جواب دیا. اور عید بھی دراصل وہی عید ہوگی کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے بچے ماں سے باپ سے اپنے کپڑوں کی اپنی غذا کی تقاضا کر رہے ہوں. دراصل عید کوئی سوشل گیدرنگ کا نام نہیں، سوشل آبلیگیشن کا نام نہیں، ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے آبلیگیشن کا نام ہے کہ جہاں پہ ہم فطرہ دیں گے تبھی ہمارے روزے قبول ہوں گے. میں شارق صاحب کے پاس چلنا چاہوں گا کہ کیا عید کا جو ہمارے اتہاس ہے، مسلم ہسٹری ہے، اس کا تھوڑا سا آپ اس میں ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں کہ کیا اس کا جڑاؤ ہے، کس طریقے سے ہمارے پیغمبر اس عید مناتے تھے اور کیا ان کا ایک میسج تھا، وہ تھوڑا سا اس پر ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. JMB نیوز کے دیکھنے والے سبھی لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کے آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت کم وقت نزدیک رہ گیا ہے جب انشاءاللہ عیدگاہ میں عید کی نماز ہوگی، تو یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں اور یہ نمازیں مسجد میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. بڑی تعداد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ جماعت سے نماز ہو اور مسجد میں جا کے نماز ہو. لیکن عید کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ عید کا یہ جو دن ہے یہ انعام کا دن ہے. رب العالمین نے یہ فرمایا، بندوں کو یہ حکم دیا، ہم لوگوں کو یہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. تو یہ صرف ہمیں کہہ کے نہیں سمجھایا گیا، یہ پریکٹیکل اللہ پاک نے کر کے دکھایا کہ اگر ہم اپنے بندوں کو 30 دن کے مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں تو اب 30 دن کے بعد کا جو دن ہے وہ انعام کا دن ہے. اب آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کے تو گنہگار ہو رہا ہے، لیکن وہی شخص اگر عید کے دن روزہ رکھ لے تو گنہگار ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہماری مرضی سے نہیں چلتا. ہمارے مذہب میں ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا، اور میرا نبی خود کچھ نہیں کہتا، جو میں کہلواتا ہوں وہ کہتا. لہذا ہمارے نبی نے اپنی نبوت کے اعلان سے لے کے اور دنیا سے پردہ فرمانے کی جو 23 برس کی زندگی ہے اس میں ہر وہ کام کر کے دکھایا جو قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے نذیر بنے، اصلاح بنے، تاکہ ہمارے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ہم عید کے دن عیدگاہ کیوں جا رہے ہیں، تو ہم عید کے دن عیدگاہ انعام لینے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے 30 دن کے روزے کی مزدوری لینے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوا کہ ہم عیدگاہ کیوں جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو معاف کیجیے گا، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ عید کے دن ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے جب باہر تشریف لاتے تو اس وقت مدینے میں جتنے بھی صحابی ہوتے وہ سب آپ کے انتظار میں حجرہ مبارک کے باہر ہوتے، اور
جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑی شخصیت جا رہی ہو تو اس کے آگے پروٹوکول میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا اور وہ آگے آگے چلتے, ان کے پیچھے ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت کے تمام صحابی. یہ قافلہ, یہ جو ہجوم ہے, یہ نبی کریم کے حجرے مبارک سے نکل کے مسجد نبوی تو چونکہ بالکل ملی ہوئی تھی, مسجد نبوی سے آگے نکل کے بستی کے باہر کی طرف پہنچتے. بستی کے باہر کے حصے میں کھلے میدان میں جہاں سے یہ ہوتا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں گے, اس جگہ پر حضرت بلال اس نیزے کو گاڑ دیتے. وہیں پر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوتا, ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے اور وہاں سے عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے. آپ کی امامت میں تمام کے تمام صحابی نماز ادا کرتے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو زکوٰۃ اور فطرے کا جو بچا ہوا معاملہ رہ گیا ہوتا, جو نہیں دے پائے ہوتے تھے, ان کو بھی ایک آپشن ہوتا تھا. یہاں تک کہ صحابیہ بھی ساتھ میں موجود ہوتی تھیں, دوسری طرف ان کی بھی صف ہوتی تھی اور وہ بھی صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی. تو یہ پتا چلا, آپ اگر غور کریں, اگر آپ کسی بھی شہر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آج اگر آپ کانپور کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو بجریا تھانے کے پاس عیدگاہ ہے وہ بالکل شہر کے سینٹر میں ہے, شہر کے دل میں ہے. لیکن جب یہ کانپور شہر بسا, اس وقت کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو بستی کے باہر کا حصہ ہے. کسی بھی شہر کی عیدگاہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تاریخ سے یہ پتا چلے گا کہ جب بھی آباد ہوا یہ شہر, جب بھی یہ عیدگاہ بنی تو بستی کے باہر کی تھی. تو یہ بستی کے باہر کا جو نظارہ ہوتا ہے یہ عید کے دن کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز اور عید کی نماز اور بقرعید کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. عید کی نماز میں جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے. اب اس میں جو میں زائد 6 تکبیروں کا ہم نے ذکر کیا تو وہ 6 تکبیروں کی ترتیب عام دنوں کے نماز میں نہیں ہوتی, جمعے کی نماز میں نہیں ہوتی, الوداع کے دن نہیں ہوتی, یہ خصوصی نماز ہوتی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چیز عام دنوں سے الگ ہٹ کے ہو, معاشرے سے الگ ہٹ کے ہو, تو اس کے کچھ نہ کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ سے ہیں. لہٰذا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا, اور ہاں عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے اسی آدمی کو خوشی خوشی جانا چاہیے جس نے اللہ رب العزت کے حکم پہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں. ہم رمضان کا مہینہ غفلت میں گزاریں, ہم رمضان کا مہینہ برے کاموں میں, بری صحبتوں میں, بری حرکتوں میں, خرافات میں گزاریں, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ کے جائیں کہ ہاں ہم انعام لینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک بات تو یہ کہنا پڑے گی کہ میرے گناہوں کی بساط ہی کیا اس کی رحمتوں کے آگے. ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہے, لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عیدگاہ میں آپ انعام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے چہرے کی چمک اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ یہ ثابت کر رہی ہو کہ آپ نے 30 دن اللہ رب العزت کی جس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے, یہ وہ لمحہ آ گیا ہے, اس لمحے میں ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. بے شک. میں ڈاکٹر اہنا صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواتینوں کے لیے جیسے عید ہے یہ ایک بڑا خاص موقع ہے, رمضان میں وہ ہمارے گھر کو بڑے الگ طریقے سے اتنی گرمی میں اور سب کے باوجود افطاری کا انتظام رہتا ہے, ان پہ زیادہ پریشر رہتا ہے, تو کیا کس طریقے سے خصوصی طور پہ ان کے لیے عید ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کو منانی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک عید کے منانے کا سوال ہے تو عید تو ایک ہی طرح سے منانی ہوتی ہے سب کو, لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے. اسلام میں جو تلوار کا جہاد جس کو ہم جہاد اصغر کہتے ہیں وہ عورتوں پہ ساقط ہے, اور جہاد اکبر جس کو اگر آپ دیکھیے اس کی انالیسس کیجیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اور میں سمجھتی ہوں کہ عید یا رمضان جیسے موقعوں پہ جو ہے اس سے بڑی مجاہدہ عورت کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ حالت روزہ میں کچن کی گرمی کو سہتی ہے, روزے داروں کے افطار کا انتظام کرتی ہے, یہاں تک کہ آپ دیکھیے اذان کا وقت جو ہے قریب آ جاتا ہے, عورت جو ہے دسترخوان لگاتی رہتی ہے. اس وقت اس کو اپنی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ گھر کے ان ممبرز کے روزوں کا اور ان کے روزے افطار کا احساس ہوتا ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ بالخصوص اس گرمی کے موقع پہ وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ایسے پھل
پھل ایسے جوسز ضرور ہوں کہ جو کہ انسان کو تری پہنچاتے ہیں. تو آپ یہ جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، یہ جو عورت کا پیشنس کے ساتھ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ روزے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے کیا روزہ جس میں پانی یہاں تک کہ تھوک کا نگلنا بھی جرم ہے روزے کو توڑنے کے لیے کافی ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ ہمارے کیا آنکھ کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، جذبوں کا بھی ہے. اور تو آپ کتنے جذبے ہیں، یہ پیاس کا جو غلبہ ہے اس کو ہم جو ہے فائٹ کرتے ہیں، گرمی کا جو تھپیڑے ہیں کچن کے اس کو فائٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا جہاد ہے جو عورت کو موقع دیتا ہے ایک مجاہدہ بننے کا رمضان المبارک کے موقع پہ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا اتنا بڑا رول ہے. اور جہاں تک عید کی بات ہے تو عید کا اگر مرد عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو عورتیں اپنے گھروں پہ اس نماز کو ادا کرتی ہیں. پھر اسلام میں مہمان نوازی کا بھی بہت بڑا رول ہے. کوئی پڑوسی بھوکا نہ ہو، کوئی آنے جانے والا. مہمان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب مہمان تمہارے گھر پہ دستک دیتے ہیں. تو کتنے مہمان ہمارے کے یہاں آتے ہیں، کتنی رحمتوں کا عورتیں جو ہیں استقبال کرتی ہیں. یہ وہ ثواب ہیں کہ جو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو یہ ثواب مل رہا ہے یا ہم عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَن مِثْقَالَ ذرتیں خیر یرہ، تم جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کر رہے ہو ہم ہر ایک کے تم کو جزا دیں گے. تو آپ سمجھیے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا. وہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں اللہ قبول کرے گا تو ہمیں جزا ملے گی، جنت ملے گی. روزہ رکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں. لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم سب کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی نہ جانے کتنی بہترین اللہ ہم کو انشاءاللہ جزا دے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیز جس کو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہو جب ہم کو ایک دم سے روز قیامت دیکھنے کو ملے گی تو فخر سے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سب بلند ہو جائے گا. میں شارق علوی کی طرف پھر آؤں گا. یہ جب ہم لوگ جاتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو کیا خاص خیال رکھنے چاہیے؟ کس طریقے کی دعا ہے؟ اور بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے، یا کیا اور کچھ ضروری احتیاط ہے؟ اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں، عید کا دن میں نے کہا کہ جیسے آپ کو کہ یہ انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی زبان پہ کلمات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. تو یہ جب عید کے دن آپ اگر اللہ نے دیا ہے، آپ کے نئے کپڑے ہیں، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے، اگر نہیں اتنی حیثیت دھلے ہوئے کپڑے ہیں، پاک کپڑے ہیں، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے آپ اپنے گھر سے جب عیدگاہ کی طرف چلیں تو یہ پڑھتے ہوئے چلیں. ایک صدا گونج رہی ہو کہ اللہ اکبر، اب اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ زبان پہ کلمات ہونے چاہیے. بچوں کو اس لیے لے کے جانا چاہیے کیونکہ آپ خود انعام لینے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ جب بچوں کو لے کے چلتے ہیں تبھی تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے مذہب میں کیا کیا معاملات ہیں. سال میں ایک دن عید کی نماز ہوئی، معصوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بھی ارمان ہے کہ ہاں وہ نئے کپڑے پہن کے چلے. تو آپ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کے لیے جب جائیں تو جس راستے سے جائیں کوشش کریں کہ جب نماز ادا کر کے واپسی ہو تو دوسرے راستے سے واپس آئیں. یعنی ہر قدم پہ نیکی کا ثواب مل رہا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ عید کی جو خوشی کا معاملہ ہے، عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بہت اچھے کپڑے ہم نے پہن لیے تو عید کی خوشی ہے، بہت سج بن کے سنور کے ہم نکلے تو عید کی خوشی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی کئی طرح کی سوئیں اور مرغن غذائیں پکا لیں تو عید کی خوشی ہے. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر عید کے دن بھی آپ کی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہیں کہ بیوہ عورت کا یتیم بچہ اگر عید کے دن بھی فٹ پاتھ کے کنارے چنے مٹر پھلکی بیچنے کے لیے مجبور ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان خوشی کا اظہار کر سکے. اور یہ نظارہ جو میں نے کسی مجبور اور بے بس گھرانے کے لحاظ سے آپ کو بتایا، اس نظارے کو ختم کرنے کے لیے ہی ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا. اور زکوٰۃ اسی لیے ہم سے رمضان کے مہینے میں نکلوائی گئی. بھائی آپ دیکھیے، آپ انگلش کیلنڈر جب آپ دیکھتے ہیں تو جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہو جاتا ہے. جب مسلم کیلنڈر کی بات آتی ہے تو وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پہ جا کے رک جاتا ہے. پھر یہ بیچ میں رمضان زکوٰۃ کے لیے کیوں آ گیا؟
یہ اس لیے آ گیا کہ عید خوشی کا دن ہے، بہت بڑا مسرت کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اجر کا دن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پہ امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ صاحب حیثیت جس کو اللہ نے نوازا ہے. بھائی دیکھیں، کسی نے بھی پیدا ہونے سے پہلے یہ فارم نہیں بھرا تھا کہ ہمیں 500 کروڑ کی حیثیت کا بنائیے گا اللہ، اور کسی نے یہ بھی فارم نہیں بھرا تھا پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ اللہ فٹ پاتھ پہ سونا ہے زندگی بھر. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، قرآن پاک میں آیا من ذا الذی یقرض اللہ، شروعات ہوتی ہے کون ہے جو ہم کو قرض دے رہا ہے. اب بتائیے، کہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بہتر بدل دوں گا. اکثر لوگوں کے دل میں ایک خیال یہ رہتا ہے کہ میں نے تو آنے پائی سے جوڑ کے جتنی زکوٰۃ بنی تھی وہ نکال دی. یہاں پر میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے آنے پائی سے جوڑ کے زکوٰۃ اپنی نکالی ہے تو آپ ثواب کے حقدار نہیں ہیں، آپ گناہ سے بچے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ سے بچے ہیں. ثواب کا کالم اگلا اسٹیپ آئے گا جب آپ صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کریں گے. چوتھے پارے کی شروعات ہمارے یہاں ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کے معنی دیکھیے تو لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی. اللہ پاک اپنی کتاب جسے کتاب ہدایت کہہ کے دنیا والوں ہم کو دیا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک تم میرے نزدیک نہیں ہو سکتے جب تک میرے لیے جمع کیے گئے مال میں سے میری راہ میں نہیں خرچ کرو. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے جو وہ بندے جو مستحق ہیں ان تک ہاتھ پہنچنا چاہیے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ رمضان میں کیوں ہے، وہ اسی لیے ہے ابھی کچھ وقت بچا ہے عید کے دن آنے میں. آپ کے اس چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے تو وہ مکمل کر لے. اور یقین جانیے، یہ میرا چیلنج ہے، میرا ایمان ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اٹھا ہوا ہاتھ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. عام دنوں میں جس رب العالمین نے 1 پہ 10 کا ریٹ رکھا تھا، اس نے اپنے محبوب کی امت کو یہ تحفہ دیا کہ رمضان میں 1 پہ 70 کا بھاؤ دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ 1 پہ 70 کا بھاؤ دینے کا مطلب کہ ہمیں لاٹری لگی کہ ہمیں ایکسٹرا بینیفٹ مل رہا ہے. اور اس بینیفٹ کے ساتھ ساتھ اور جو بات آگے بڑھی تو پروردگار عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں آخری عشرے میں 5 راتیں دے دیتے ہیں، اس میں تمہارا بھاؤ سینکڑوں نہیں ہزاروں کے اوپر پہنچ جائے گا. آپ یہ جو چیزیں سوچئے، دیکھیے، غور و فکر کیجئے کہ یہ چیزیں کیوں دی. کیونکہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے امتی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں، اور وہاں پہنچنے کے لیے ان کو کرنا کیا ہے؟ دنیا کی کرنسی مال ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے، اور سب سے بڑا بزنس مین، سب سے بڑا کاروباری وہ انسان ہے جو اسی زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، اعمال کی کرنسی کا وہ انکم کر لے جو آنکھ بند ہونے کے بعد اس کو آرام سے قبر کی منزل کو آسان کراتے ہوئے، حشر کی منزل کو آسان کراتے ہوئے جنت الفردوس تک پہنچاتے ہیں. بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے. میں ہینا صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ کن لوگوں پر جائز ہے اور کن لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے. دیکھیے، زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو جن کے پاس سرپلس ہے، جن کے پاس جو ہے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ الگ الگ چیزوں پہ الگ الگ ہے. وہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں. زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو oblige کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی. نہیں، جو حقدار ہے اس تک اس کا حق پہنچے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مال پہ ہے، ایڈیشنل پہ، فطرہ آپ کے روزوں میں ہے. بس ڈفرینس یہ ہے. اور جہاں تک دیکھیے پھر اب آ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ 1 رات پہلے ہی ہیں عید سے، 1 روزہ اور یقیناً انشاءاللہ عید ہوگی. تو ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں جو اینڈ ہے وہ عید کے چاند کا، جس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں. جب لوگ بہت مشکل سے جو ہے دیکھتے ہیں تو بھائی تم عید کا چاند ہو گئے. کیونکہ یہ ہم لوگ کا مانا ہے، انڈیا میں ہم لوگ رہے کہ 2 چاند بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، ایک ہندوز میں کروا چوتھ کا اور مسلمانوں میں عید کا چاند. اور اب یہ سوال ہو جاتا ہے کہ چاند تو ہر مہینے کی پہلی کو ہم کو دکھائی دیتا ہے، ہر مطلب شب کو دکھائی دیتا ہے، تو یہ عید کے چاند کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، عید کے چاند کی اہمیت جو ہے
جب قرآن جو ہے وہ ہر جہاں پہ کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ گولا بنا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ آیت کہتے ہیں. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. جب ہم کسی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. جہاں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا تھا وہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے تب ہم نے جو ہے چاند اور سورج کو ایک دوسرے کے پیچھے رکھا, یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے. تم دیکھتے ہو کبھی یہ کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے, کبھی یہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو یعنی اس نے تو کہا کہ ہم نے نشانیاں رکھی. آپ بتائیے کتنے چاند کو دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا, کیونکہ یہ ہماری عادت بن گئی. آیت جو ہے جب روزانہ کچھ ہوتا ہے, روزانہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے نماز فجر ہوتی ہے تاکہ جب سورج نکلے تو اللہ کی نشانی ہم یاد کریں, لیکن ہم اس کو اپنی عادت سمجھتے ہیں, ہم نے اس کو بھلا دیا. تو جب ایک کسی چاند کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے, دعائے ہلال ہے, تو ہم اس کو عادت نہ بنا کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو ہمارے واجبات سے جو ہے اس میں سرخرو کر کے یہ دن دکھایا کہ آج ہم عید منا رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار, ابتدا میں بھی میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے, کم سے کم اس عید کے آنے سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اس کے ساتھ ساتھ ہے مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ تمہارا جو نیکیاں کرو گے ہر نیکی کا بدلہ ملے گا اور جو غلط کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عید کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا, عبادت کا دن نہ سمجھ کے. یقیناً آپ ملیے, اپنی خوشیاں منائیے, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جگہ جگہ پہ جام روڈ کا کر کے بلاک کر کے روڈ ڈسکو اور میوزک سسٹمز اور یہ سب انسٹال کیجئے اور وہ ڈانس کیجئے اور وہ کام کیجئے جو اسلام میں ممنوع ہی نہیں, حرام ہے. تو کہاں ہے کہ اتنے حلال کے بعد, اتنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد, تو اس آیت کو اگر ہم بیلنس کر کے لے کے چلیں تو ہم رمضان بھی صحیح منائیں گے اور یقیناً انشاءاللہ عید بھی صحیح منائیں گے, جہاں ہم اپنے حلال کو اس حرام کی کرنے سے خراب نہیں کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, شارق صاحب بھی اور ہنا صاحبہ بھی, کہ آپ نے بڑا ہمارے لیے وقت نکالا اور عید پر بہت اچھی معلومات دی, اور ہمارے جو درشک ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور ہم ایک بار پھر سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. سب لوگ ساتھ خیر کی عید منائیں, مل جل کر عید منائیں, زکوٰۃ اور فطر میں اپنے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں, جو جس سے کہ سب لوگ عید اچھے سے منا پائیں, وہ لوگ بھی جن کے پاس اتنا نہیں ہے. تو اس خاص پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپڈیٹ آپ تک پہنچے ترنت. آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہماری ID ہے @JMT News Flash.